بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اصلاح معاشرہ کا تمام تر دار و مدار اصلاح اخلاق پر ہے، صلاح اخلاق پر ہے، حسن خلق پر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنی خوش خلقی کی بنیاد پر مسلسل روزہ رکھنے اور راتوں کو نماز پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. اس حدیث شریف میں مسلسل روزہ رکھنے سے مراد نفل روزے ہیں. رمضان کے روزوں کا تقابل نہیں کیا گیا ہے. بہرحال فرمایا گیا کہ ایک مومن اگر اچھے اخلاق والا ہے تو اپنے اخلاق کے نتیجے میں وہ ایسے شخص کے مقابلے میں آگے بڑھ جاتا ہے جو کنٹینیو نفل روزے رکھتا رہتا ہو، راتوں کو نفل نمازیں پڑھتا رہتا ہو، تب بھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جو بلند اخلاق والے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ سے حسن اخلاق کی اہمیت اور فضیلت بالکل واضح ہے. ہر انسان کو اپنے اندر خوش خلقی کی صفات پیدا کرنی چاہیے تاکہ اس مقام و مرتبے کو حاصل کر سکے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی سچائی ہر شک و شبے سے بالاتر اور مافوق ہے. اصل میں یہ رمضان شریف کا مہینہ جہاں روزے اور عبادات کا ہے، تراویح اور تلاوات کا ہے، وہیں اس میں بلند اخلاق پیدا کرنے کی بھی مشق، تاکید اور تلقین کی گئی ہے. جیسے روایتوں میں یہ جو بات آئی کہ اگر آپ کا روزہ ہو اور اگر سامنے والا شخص خود آپ کے ساتھ ساب بہو احدن او قاتلہ گالی گلوچ کرے، بد زبانی کرے یا تو میں پر آ جائے، زبان کا غلط استعمال کرنے لگے، یا پھر عملی طور پر وہ جھگڑالو بن جائے، کوئی جھگڑے کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کو جھگڑے پر آمادہ کرے، تو بھی روزے دار کو کہا گیا ہے کہ فلیقل انی امرؤ صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا. اس روایت ہی کی روشنی میں تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ روزے کا مقصد تقویٰ بتایا گیا ہے، اور تقویٰ مزاج بنانے کا نام ہے. تقویٰ صرف عبادتوں کا نام نہیں ہے. تقویٰ صرف بھوکے رہنے کا اور صرف لمبی تلاوتوں کا نام نہیں ہے. مزاج انسانی یہ شریعت اسلامی کے مطابق بن جائے، اس کا نام تقویٰ ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے. اسی لیے ایک روایت میں فرمایا، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کوئی چیز قیامت کے دن عمل کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی. سب سے زیادہ وزندار چیز اگر قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے اس ترازو میں ہوگی تو نہ تہجد ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ تلاوتیں ہوں گی، نہ کوئی اور چیز ہوگی. سب سے بلند چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ انسان کے بلند اخلاق، حسن خلق. حسن خلق میں آتا ہے کہ برا سلوک کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کی برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے، بلکہ ادفع باللتی ہی احسن، اور سیئہ کا بدلہ حسنہ سے دیا جائے. اچھے اعمال، اچھے اقوال اور اچھے احوال یہ سب اس میں داخل ہیں. اور قیامت کے دن جو میزان ہوگا وہ ترازو ہے جس کو لوگوں کے اچھے برے ہر قسم کے اعمال یا نامہ اعمال یا صحائف کو تولنے کے لیے باری تعالیٰ کل قیامت کے دن قائم کریں گے. اور ایک مستقل بحث ہے کہ کیا تولا جائے گا. ہر چیز تولی جائے گی. انسان کے اعمال تولے جائیں گے، اور تولے جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا جسم ہو اور خارج میں اس کی کوئی ہیئت اور شکل و صورت ہو. جیسے کہ ہم لوگ بخار کو اور پانی کی رفتار کو، ہواؤں کی رفتار کو، گاڑی کی رفتار اور اسپیڈ کو دیکھ لیتے ہیں، تول لیتے ہیں. درجہ حرارت آج کل ناپا جاتا ہے جبکہ خارج میں اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی، پھر بھی بولتے ہیں کہ 42 ڈگری ہے، 40 ڈگری ہے، 12 ڈگری ہے، پلس ہے یا مائنس ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال ہی کو تول لے گا. بہت سے علماء نے فرمایا اعمال جن صحیفوں میں اور جن ناموں میں لکھے جاتے ہیں وہ صحیفوں کو تولا جائے گا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں خود عمل کرنے والے کو تولا جائے گا. بہرحال اللہ کی ذات سے کوئی چیز مستبعد نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے. وہ جس چیز کو بھی تولنا چاہے اس کو تول سکتا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اچھے برے ہر قسم کے اعمال یا نامہ اعمال کو تولنے کے لیے باری تعالی ایک میزان قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. تو حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ وہ افعال اور معاملات جو اچھے اخلاق کے ساتھ کیے جائیں، خوش خلقی کے ساتھ کیے جائیں، چاہے اپنوں کے ساتھ ہوں چاہے پرایوں کے ساتھ ہوں، اقارب یا اجانب کے ساتھ ہوں، لیکن یہ سب میزان عمل میں، پلڑے میں، ترازو میں، تمام اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور ان پر سب سے زیادہ اجر و ثواب عنایت فرمایا جائے گا. آج ہماری زندگیوں میں سب سے زیادہ کمی انہی اچھے اخلاق کی ہے. آدمی اعمال میں تو آگے بڑھ جاتا ہے لیکن اپنے احوال، اخلاق اور معاملات میں اس کو خوب سمجھنے اور سنبھلنے کی ضرورت ہے. اس کو عملی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں عجیب طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے ارد گرد، جنت کے کناروں پر، جنت کے اطراف میں ایک پیلیس اور ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں اور گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑنے سے دستبردار ہو جائے، چاہے وہ حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود وہ جھگڑتا نہیں ہے تو وہ مصالحت کر لیتا ہے، خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور جھگڑنے کی نوبت نہیں لاتا. تو ایسے شخص کے لیے
میں جنت کے اطراف میں کناروں پر ایک محل کی اور ایک پیلیس کی ضمانت لیتا ہوں اگرچہ وہ حق پر ہے. اور آگے فرمایا جنت کے بیچوں بیچ ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں اس شخص کے لیے جو بطور مذاق بھی جھوٹ نہ بولے. اور اب آ رہی ہے اصل بات کہ جنت کے اعلی حصے میں بالکنی میں اپر کلاس میں ایک محل کی ضمانت لیتا ہوں خوش خلقی اور اچھے اخلاق اختیار کرنے والے کے لیے. جنت میں الگ الگ درجات ہوں گے. قرآن شریف سے بھی یہ بات ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے دنیا میں انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے جو اسباب و آلات اور ان کی آرائش اور ان کی رہائش کے لیے الگ الگ درجات الگ الگ معایر عنایت فرمائے ہیں، ویسے جنت میں بھی اعمال کے اعتبار سے، انسان کے اخلاص کے اعتبار سے، انسان کے تعلق مع اللہ کے اعتبار سے، محبت الہیہ کے اعتبار سے، اتباع سنت نبویہ کے اعتبار سے، دوام ذکر اور مراقبے کے اعتبار سے، متابعت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے درجات طے فرمائے ہیں. اور وہ درجات گریڈ کے اعتبار سے دیے جائیں گے. جیسے جنت کے بارے میں بھی تو الگ الگ نام آئے ہیں. جنت عدن ہے، جنت النعیم ہے، جنت الفردوس ہے، مطلق جنت ہے، جنت المقیم ہے. تو یہ جنتوں میں درجات کے اعتبار سے نام رکھے گئے ہیں. دنیا میں بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ مکان بناتے ہیں، ان سے اچھا کچھ لوگ بناتے، اس سے اوپر کا ہوتا ہے. اگرچہ فی نفسی ہی مکان تو سب کے ہی اچھے ہیں، تو جنت فی نفسی ہی سب کی اچھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قیامت میں درجات رکھے ہیں. جی ہاں، اور یہ چیز مساوات کے خلاف نہیں ہے. یہ عدل و انصاف کا عین تقاضا ہے کہ جس کا جیسا عمل، جیسا اخلاص، جیسا تعلق مع اللہ، جیسی اتباع رسول، ویسے ویسے اس کو گریڈ دیا جائے. صحابہ کرام میں بھی گریڈ بیان فرمائے. سورہ حدید میں ارشاد فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ الگ بات ہے کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ فتح مکہ سے پہلے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری ہونے سے پہلے، نبی کی ایسے حالات میں جنہوں نے مدد کی، معاذرت، حمایت اور تعاون کیا، جن حالات میں نبی بے کس اور بے سہارا تھے اور لوگوں کا اتنا ہجوم نبی کے آزو بازو نہیں تھا، اسلام کو سخت ضرورت تھی امداد کی، معاونت کی، افراد کی، افواج کی، اشخاص کی. ایسے موقع پر جس نے ہمارے نبی کی مدد کی، تعاون کیا، انفاق کیا، تو ایسے لوگوں کا درجہ ان لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام کی مدد کی. اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مدد کرنے میں ضرورت کو معیار بنایا جاتا ہے. زیادہ ضرورت مند کو یا ضرورت میں جو آدمی زیادہ سپڑا ہوا ہو، جس کی ضرورت شدید ہو، ایسے شخص کو مدد کر دینا یہ زیادہ ثواب رکھتا ہے بنسبت ایسے شخص کو جس کو مدد کی زیادہ ضرورت نہ ہو. ایک شخص وہ ہے جو بھوکے مر رہا ہے اور اس کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے پاس اپنے سد رمق کے لیے، سانس بچانے کے لیے اور زندگی بچانے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ دال روٹی کھلا دو تو اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت اس شخص کے جو آدمی اپنے پاس بقدر ضرورت تو سامان رکھتا ہے، اس کے پاس انتظام ہے، بس اب آپ ایسے آدمی کو اگر بکرے کا گوشت بھی کھلا دو زعفران ڈال کر تو بھی خرچہ زیادہ کرنے کے باوجود
وہ ثواب نہیں ملے گا جو ضرورت کے موقع پر، ضرورت کے زمانے میں ضرورت مند شخص کی امداد کرنے پر ملتا ہے۔ یہی تو فلسفہ ہے کہ رمضان شریف میں روزہ افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا۔ روایتوں میں جو پانی کا یا شربت کا ایک قطرہ پلانے کی فضیلت آئی روزے دار کو، وہ اسی بنیاد پر کہ روزے کی حالت میں انسان سخت مصیبت، سخت پیاس اور تشنگی کی حالت میں ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس کی خدمت کر دینا، اس کو پانی کا نظام کر دینا، اس کو لسی پلا دینا، اس کا ثواب زیادہ ہے بنسبت تراویح کے بعد کی جانے والی دعوت کے۔ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور معاشرے میں اس پہلو کی طرف بھی توجہ ہم دلا دیں کہ ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں اگر ہم گھروں پر بلا کر لوگوں کو افطاری نہیں کروا سکتے تو افطار کا سامان، کچا سامان، رو مٹیریل ہمیں مستحقین تک، غربا اور مساکین تک شربت، کھجور، دال، چاول، آٹا، چنے کا آٹا، جس کے ذریعے اس کا رمضان اچھی طرح ہو سکے، ایسا سامان ہمیں پہنچانا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہم لوگوں کو افطار پارٹیاں دیتے تھے، میری یہ گزارش ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے قبیل کی ہی یہ بات بھی تو ہے کہ اس رمضان میں وہ پارٹیاں دینے پر ذرا روک لگائیں۔ گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے، حفظان صحت کے رول کے خلاف ہے، لیکن وہ جو پیسہ ہم خرچ کرتے تھے، اصل امتحان و آزمائش یہی تو ہے کہ کوئی دیکھتا نہ ہو اور ہم اتنا خرچہ کسی کو سامان پہنچانے کے لیے کر دیں۔ افطار پارٹی میں فوٹو کھنچوانا، پھر اخبار میں دینا، گاؤں میں شور شرابہ ہونا اور لوگوں میں واہ واہ ہونا، اس کے لیے تو آدمی کچھ بھی دھم پچھاڑے اور اودھم مچا کر افطار پارٹیوں میں 100، 200، 50، 25 لوگوں کو کھلاتا تھا اور نہ جانے کتنی ڈشز تیار کر کے یا کروا کر لوگوں کو کھلاتا تھا۔ یہ حالات ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم غریبوں کی رعایت کریں، ان کو روزے اور سحری کا سامان رو مٹیریل کی شکل میں یا جیسے بھی حالات اور مصلحتیں اور گورنمنٹ کی اجازت ہو اس طریقے سے پہنچائیں، تو شاید گھر پر بلا کر روزہ چھڑوانے کے مقابلے میں بھی اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ جنت کے درجات ہیں، اللہ رب العزت نے جنت میں الگ الگ گریڈز، الگ الگ درجات مقرر کیے ہیں۔ یہ بات اور بھی ایک آیت میں ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور اس طریقے سے بہت سی جگہوں پر بتایا گیا کہ کچھ لوگ جنات النعیم میں ہوں گے تو کچھ لوگ جنات الفردوس میں ہوں گے۔ فی نفسی ہی جنت بہت اعلیٰ نعمت ہے، لیکن انسان کے اخلاص اور اس کے اخلاق کے بقدر اس کو درجات اور گریڈز دیے جائیں گے۔ جیسے کہ حافظ قرآن کی فضیلت کے سلسلے میں وارد شدہ روایت میں بھی جنت کے درجات کی طرف اشارہ ہے۔ وہی بات اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کو اس حدیث کی روایت کے بموجب 3 درجات میں ہم تقسیم کریں گے۔ ایک میں فرمایا حضور نے کہ جو آدمی حق پر ہونے کے باوجود جھگڑنے کو ترک کر دے اور اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑے درجے کی نیکی، بڑی ہمت و مردانگی کا کام ہے۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اصل میں انسان کی ناک کا جب مسئلہ آتا ہے، آج کل تو لوگ باطل پر ہونے کے باوجود دستبردار نہیں ہوتے کہ میرا تو میرا ہے لیکن تیرا بھی میرا ہو جائے۔ حدیث کے لفظ پر غور کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ حق ہمارا ہے، ہم حق پر ہیں، دلائل، ڈاکیومنٹس، شواہد، قرائن سب کچھ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور حق ہمارا ہے۔ اس کے باوجود ہم اس حق سے
دستبردار ہو جاتے ہیں، جھگڑے کو پسند نہیں کرتے اور جھگڑے کی طرف اپنی طبیعت کو مائل نہیں کرتے. تو حضور نے گارنٹی لی ہے جس گارنٹی میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ حضور نے فرمایا میں جنت کے اطراف میں اور اس کے کناروں پر اس کو ایک محل دلاؤں گا. دوسری زبردست تربیت فرمائی کہ میں جنت کے بیچ میں ایک محل دلاؤں گا اس شخص کو جو مذاق پر ہونے کے باوجود مذاق کی شکل میں بھی جھوٹ نہ بولتا ہو. مذاق کرنا جائز ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں مذاق اور مزاح دونوں کے درمیان فرق ہے. کسی کو نیچا بتانے کے لیے، کسی کو حقیر جتانے کے لیے، کسی کی اڑانے کے لیے، کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، کسی کو ہدف بنانے کے لیے مجمع کے بیچ میں اس کی اڑانا اور پھر اس کو مذاق کا نام دینا یہ تو حرام ہے. اس لیے کہ شریعت کا ایک اصول ہے، اس کو یاد رکھا جائے، الامور بمقاصدها. تمام امور پر حکم لگایا جاتا ہے اس کے مقصد کے اعتبار سے. مقصد کیا تھا؟ آپ شکل و صورت تو دل لگی کی بنا رہے ہو، خوش کرنے اور خوش ہونے کی بنا رہے ہو، ساتھیوں کے درمیان ذرا موڈ فریش کرنے کا عنوان اور نام دیا جا رہا ہے، لیکن مقصد کسی کی اڑانا اور کسی کو دل برداشتہ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، مجمع میں اس کی تحقیر ہے، تو پھر ایسا مذاق اگرچہ نام مزاح کا ہو یہ جائز نہیں ہے. ہاں، کسی کو ٹارگٹ بنائے بغیر ذرا دل لگی کر لینا، موڈ فریش کر لینا، جس کو مزاح کہا جائے گا، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جاء فی المزاح، اسی طریقے سے دیگر کتب حدیث میں اس کی اجازت آئی ہے، جیسے اگلے اسباق میں انشاءاللہ اس کے سلسلے میں گفتگو ہوگی. اب یہاں روایت میں یہ لفظ آیا کہ مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یعنی وہ جھوٹ بولنا تو سبھی لوگ حرام سمجھتے ہیں جس میں کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بے وقوف بنانا، ماما بنانا، کسی کے ساتھ مکر و فریب کرنا، جعل سازی کرنا. اس کے لیے جھوٹ بولنے کو تو سب لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں. خلاف واقع چیز کی خبر دینا، اس کو تو لوگ جھوٹ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہوا نہیں اور ہوا ایسی خبر دینا. کسی کو جھوٹ بول کر دھوکہ دینا یا دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولنا، اس کو تو ہمارے عرف میں جھوٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بلند پایا ارشاد فرماتے ہیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے. آپ کی نیت جھوٹ بولنے کی نہیں ہے، آپ کی نیت کسی کو دھوکہ دینے کی، جعل سازی کی، مکر و فریب کی نہیں ہے. آپ کی نیت صرف مذاق کی ہے. اس لیے آپ خلاف واقعہ امر کی خبر دے رہے ہیں تو بھی یہ غلط چیز ہے، بہت غلط چیز ہے. مزاح کرنے کے لیے جھوٹ کے علاوہ بھی تو کچھ طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جا سکتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو آدمی ہنسی مذاق کے طور پر بھی جھوٹ نہ بولتا ہو تو یہ تو اعلیٰ درجے کے مجاہدے کی چیز ہے، تو اس کو جنت کے بیچوں بیچ جگہ دی جائے گی. لیکن تیسری چیز خوش خلقی فرمایا کہ جو آدمی خوش خلقی، بلند اخلاق اختیار کرے گا تو پھر میں اس کو جنت کے اعلیٰ حصے میں ایک محل دلاؤں گا. میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. حضور نے فرمایا، پتہ چلا کہ خوش خلقی اس کا درجہ اور اس کا اجر و ثواب یہ اوپر کے دونوں چیزوں کے اجر و ثواب سے اعلیٰ درجہ ہے. خوش خلقی کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند ہے اور خوش خلقی کا تعلق اعمال و اقوال و احوال سے ہے. اور اسی لیے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بلند اخلاق وہی اختیار نہیں کرتا جس کے اندر تکبر ہو اور اجڑ قسم کا ہو.
اس لیے ایک روایت کے الفاظ سناؤں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فریبی، دھوکہ دینے والا، بدخلق، بد اخلاق، متکبر اور ڈینگے مارنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ فریب دینے والا، تکبر سے چلنے والا، بد اخلاق، بیہودہ چلانے والا، بہت کھانے والا، حرام مال کھا کھا کر موٹا ہونے والا اور ڈینگے مارنے والا، بڑائیاں ہانکنے والا، دوسروں کے سامنے اپنی مالداری وغیرہ کے دعوے کرنے والا، دوسروں کے سامنے اپنے علم کے، اپنی تحقیقات کے خواہ مخواہ کے لیے دعوے کر کے ڈینگے مارنے والا، حالانکہ اس کو الف کا نام بھالا نہیں آتا، دوسروں کے سامنے اپنی زمینوں، جائیداد اور جاگیروں کے خواہ مخواہ دعوے کرنے والا، حالانکہ وہ قلاش اور فقیر ہے، یہ تمام صفات چونکہ ایمان کے منافی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صفات کا حامل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے اندر یہ صفات پائی جا رہی ہیں، اگر وہ کافر ہے تو جنت میں بالکل داخل نہ ہوگا۔ یہ تو واضح اور ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کافر جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اگر صاحب ایمان ہے، اس نے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر رکھا ہے، تو پھر اپنے برے اعمال کی سزا بھگتے بغیر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا یا اول وہلے میں داخل نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں اپنے اندر یہ بلند اخلاق اپنانے چاہیے۔ صلی اللہ علیہ النبی الکریم۔